ورڈ بائی ورڈ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا عباس بن عبد المطلب سے فرمایا، اے چچا جان، کیا میں آپ کو کچھ عطا نہ کروں؟ کیا میں آپ کو کچھ عنایت نہ کروں؟ کیا میں آپ کو کوئی خبر نہ دوں؟ کیا میں آپ کو 10 خصلتیں عطا نہ کروں کہ جب آپ ان پر عمل کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے، قدیم اور جدید، بھول کر کیے گئے یا جان بوجھ کر کیے گئے، چھوٹے یا بڑے، پوشیدہ اور ظاہر، تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ، یہ سارے کے سارے گناہ۔ اچھا، اس میں بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ اگلے پچھلے تو بھی اگلے تو چلے ہو چکے، جو پیچھے ہونے وہ تو بھی کیے نہیں ہیں۔ یہ محاورتاً بات ہوتی ہے، اگلے پچھلے سے مراد ہے سارے۔ اب جن کو عربی لنگوسٹک سے واقفیت نہیں ہے، ہم اپنے محاورے میں بھی اس قسم کی کئی باتیں کر دیتے ہیں نا، تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ اور وہ پھر آپ نے فرمایا وہ 10 خصلتیں کیا ہیں؟ وہ نماز میں جو 10 چیزیں تھیں وہ آپ نے گنوائی۔ وہ یہ کہ آپ 4 رکعت نماز پڑھیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی دوسری سورت پڑھیں۔ جب آپ پہلی رکعت میں قرات سے فارغ ہو جائیں اور ابھی قیام میں ہوں تو 15 دفعہ پڑھیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ پڑھ لیں۔ پھر رکوع کریں اور رکوع میں یہی تسبیحات 10 دفعہ، پھر رکوع سے سر اٹھا کر یہی تسبیحات 10 دفعہ، پھر سجدہ کریں، سجدے میں 10 دفعہ، پھر 2 سجدوں کے درمیان جب بیٹھیں اس میں 10 دفعہ، پھر دوسرا سجدہ کریں اس میں 10 دفعہ، اور پھر دوسرا سجدہ کرنے کے بعد بیٹھ کر بھی 10 دفعہ۔ اس میں جلسہ استراحت بھی آ گیا ہے، اس حدیث سے بھی جلسہ استراحت ثابت ہوتا ہے۔ وہ صحیح بخاری کی تو حدیث ہے نا 6251، جو ایک صحابی نے بڑی تیز نماز پڑھی تھی تو آپ نے فرمایا سکون سے پڑھ، تو اس میں آپ نے کیا فرمایا تھا؟ جب تو دوسرا سجدہ کر پھر دوبارہ بیٹھ جا اور پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو۔ اس میں تو صحیح بخاری کی حدیث میں ثابت ہوتا ہے، اس میں بھی حدیث میں صلاۃ و تسبیح والے طریقے میں بھی جلسہ استراحت ثابت ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ اور اسی طرح ہر رکعت میں 75 مرتبہ آپ یہ عمل 4 رکعتوں میں دہرائیں۔ اگر آپ ہر روز اسے نہ پڑھ سکیں تو کم از کم ہفتے میں 1 دفعہ پڑھ لیں۔ ویسے یہاں لفظ ہے ہر جمعے کو، لیکن عرب کے محاورے میں جب بولا جاتا ہے نا ہر جمعہ، تو اس سے مراد ویک ہوتا ہے۔ جس طرح ہم ہفتے کے لیے سیچرڈے کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں اور ویک کے لیے بھی ہم اس کو ہفتہ ہی کہتے ہیں۔ اگر ہر ہفتے نہ پڑھ سکو تو پھر آپ مہینے میں 1 دفعہ پڑھ لیں۔ اگر ہر مہینے نہ پڑھ سکیں تو سال میں 1 دفعہ، سال میں بھی نہ پڑھ سکیں تو زندگی میں کم از کم 1 بار اس نماز کو ضرور پڑھ لینا۔ کتنی بڑی، یعنی نبی الاسلام نے کس حد تک اس کی ترغیب دلائی ہے۔ اچھا، اب اس کو ذرا سمجھ لیں، یہ جو نماز میں اوریجنل جو نماز ہے وہ اپنی جگہ رہے گی، بیچ میں تسبیحات ایڈ ہوں گی ہر رکعت میں 75 دفعہ، اور اس کا طریقہ آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ نماز جب شروع کی پہلی رکعت ثنا پڑھی، سورۃ الفاتحہ پڑھی، اس کے بعد سورت کے بعد 15 دفعہ پڑھنا ہے۔ بس یہ ایک جگہ ہے جہاں پر آپ نے 15 دفعہ یہ تسبیحات پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ باقی جتنے سٹیپ آئیں گے نا پوری رکعت کے اندر، وہاں 10 دفعہ ہے، تو ظاہر ہے کہ 6 مزید سٹیپ آئیں گے۔ تو یہ 75 دفعہ بن جائے گا۔ پھر جب دوسری رکعت کریں گے تو دوسری رکعت میں بھی قرات سے فارغ ہونے کے بعد 15 دفعہ، باقی ہر سٹیپ پر 10 دفعہ۔ لیکن دوسری رکعت میں آپ کو پتا ہے کہ دوسرے سجدے کے بعد جب بیٹھتے ہیں نا تو پھر آپ تشہد پڑھتے ہیں، تو وہاں پہ آپ پہلے تشہد پڑھیں گے، اس کے بعد یہ تسبیحات پڑھیں گے۔ چوتھی رکعت میں بھی پہلے آپ تشہد پڑھیں گے، درود شریف وہ سارا پڑھنے کے بعد یہ پڑھنا ہے، تاکہ اوریجنل نماز اپنی جگہ رہے۔ رکوع میں بھی سجدے میں بھی سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد اسے پڑھنا ہے، ربنا لک الحمد کہنے کے بعد اسے پڑھنا ہے، اوریجنل نماز اپنی جگہ رہے گی۔ اور یہ کچھ فقہی احکام و مسائل تھے جو جامعہ ترمذی میں جب
امام ترمذی اس حدیث کو لے کر آئے ہیں تو انہوں نے عبداللہ ابن مبارک سے جو امام حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں یہ سارے مسائل نقل کیے ہیں کہ ان سے کاؤنٹر کوسچن ہوا کہ جب یہ نماز ہم پڑھیں گے تو ہم نے سبحان ربی العظیم کے بعد پڑھنا ہے یا پہلے؟ تو انہوں نے کہا سبحان ربی العظیم اپنی جگہ پڑھنا ہے، اس کے بعد اسے پڑھنا ہے، اوریجنل نماز اپنی جگہ رکھنی ہے، اس کے بعد پڑھنا ہے۔